بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں سورۃ اخلاص ایک ایسی سورت ہے جس کے بارے میں مسلم شریف میں آتا ہے اس سورت کو دن میں 3 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو ایک قرآن پاک پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ ایسی بابرکت سورت ہے کہ جب کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برابر مطالبہ کرتے رہے کہ اللہ کا حسب نامہ کیا ہے، تو اس کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی۔ تنبیہ الغافلین باب نمبر 13 فضائل قرآن میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اس سورت کو باوضو 300 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ پاک اس کو 9 فائدے عطا فرماتا ہے۔ پہلا فائدہ یہ ملتا ہے کہ اللہ پاک اس سورت کو 300 مرتبہ پڑھنے والے پر 300 غضب کے دروازے بند کر دیتے ہیں، جس میں دشمنی، قحط اور فتنہ سب کچھ شامل ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ملتا ہے کہ جب اس سورت کو 300 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے 300 دروازے رزق کے کھول دیتے ہیں۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سورت کو 300 مرتبہ پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ اس پر 300 رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اس کو 300 مرتبہ پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنے علم سے علم عطا فرمائیں گے اور اپنے صبر سے صبر عطا فرمائیں گے۔ پانچواں فائدہ یہ ملتا ہے کہ اس سورت کو 300 مرتبہ پڑھنے پر اس شخص کو 100 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ اس شخص کے 50 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ ساتواں فائدہ یہ ہے کہ سورت کو پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں 20 محل بنائیں گے اور ہر محل یاقوت مرجان سے بنا ہوگا اور ہر ایک محل کے 70,000 دروازے ہوں گے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ جس محل کے صرف 70,000 دروازے ہوں تو اس کا محل کتنا بڑا ہوگا۔ آٹھواں فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سورت کے پڑھنے والے کو 2000 نفل پڑھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے کر دیا گیا ہے۔ نواں فائدہ یہ ہے کہ اس سورت کو پڑھنے والے کا انتقال ہوگا تو اس کے جنازے میں 1,10,000 فرشتے شمولیت کریں گے۔ اس کے بعد 10واں نمبر ہے۔ حالانکہ اس کے 9 فائدے ہیں لیکن 10ویں نمبر پر بھی وضاحت کی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھ لے اعتماد کے ساتھ، عزت عظمت کے ساتھ، تو اللہ پاک اس بندے کی مغفرت ضرور فرماتے ہیں۔ یہ ایک ایسی بابرکت سورت ہے جو تقریباً سب کو یاد ہوتی ہے۔ اس کو پڑھنے سے پہلے اول اور آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اس کے درمیان 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھ لیں۔ اس کو اپنے گھر، قبیلے، رشتہ داروں یا اپنے والدین کی نیت کر لیں کہ اس کا ثواب اس کو پہنچ جائے تو یہ ایک قرآن کا ثواب یوں سمجھیں کہ پہنچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انصار میں ایک صاحب مسجد قباء میں نماز پڑھاتے تھے۔ ان کا معمول تھا کہ وہ ہر رکعت میں پہلے سورۃ اخلاص پڑھتے، پھر اور کوئی سورت کی تلاوت فرماتے۔ لوگوں نے اس بات پر اعتراض کیا کہ سورۃ اخلاص پڑھانے کے بعد دوسری سورت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ بات درست نہیں، یا تو سورۃ اخلاص کو پڑھائیں یا اسے چھوڑ کر کسی اور سورت کی تلاوت کریں۔ انہوں نے بڑے تحمل سے الزام کو سنا اور ملامت سے فرمایا، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا، تم کسی اور کو امام بنانا چاہو تو تمہیں آزادی ہے۔ لوگوں کو ان کی جگہ کسی اور کو امام بنانا منظور نہیں تھا۔ آخر یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدالت میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا ماجرا ہے؟ آپ کیوں ان لوگوں کی بات کو نہیں مانتے ہو؟ انہوں نے جواب میں عرض کی،
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اس صورت سے بہت محبت ہے، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اس محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔ یہ واقعہ بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتے ہوئے سن کر فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا واجب ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت واجب ہو گئی ہے۔ اسی طرح مسند احمد کی ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس پوری سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب العالمین اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھا دینے والا ہے۔ اگر سوتے وقت یہ سورت پڑھی جائے تو انسان ہر شے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سونے سے پہلے اگر سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص پڑھ لے تو موت کے سوا ہر چیز سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھر میں داخل ہوتے ہوئے جس نے سورۃ اخلاص کا ورد کیا، اس کے گھر سے فکر و فاقہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہوا۔ اسی طرح سورۃ اخلاص کو سر درد کے دم کے لیے بھی استعمال کرنا چاہیے۔ اس کا طریقہ روایت بھی کچھ ایسے ملتا ہے کہ دم کرنے والا اور کروانے والا دونوں چوکڑی مار کر بیٹھ جائیں، پھر 11 بار سورۃ اخلاص کو پڑھ کر مریض کی کن پٹیوں کو انگلی سے پکڑتے ہوئے آہستہ آہستہ دونوں بھوؤں کے درمیان لا کر دم کرتے جائیں اور انگوٹھا کھینچ لیں۔ اسی طرح 11 روز دم کرنے سے انشاءاللہ سر درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کا سر اکثر درد کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ محترم ناظرین، ایک بار درود پاک پڑھ لیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی لازمی پریس کریں۔